نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم 4 اصطلاحات کی بات کریں گے. یہ 4 اصطلاحات ایسی ہیں آگے جا کے آپ کو بہت پریشان کریں گی، حالانکہ بہت سمپل ہیں. نفس، روح، قلب اور چوتھی چیز ہے عقل. تو نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس اور قلب میں کیا فرق ہے اور روح میں کیا فرق ہے، جاننے کی ضرورت ہے نا. یہ ٹرمینالوجی جو ہے نا یہ کنفیوز کرنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح کام کرتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، خبردار رہو وہ دل ہے. دل، قلب. قلب کے حوالے سے پہلے ہم ٹرمینالوجی دیکھیں گے، پھر قلب کے امور دیکھیں گے. اچھا، ایک چیز ہے گوشت کا لوتھڑا جو ظاہری طور پر ہمارے سامنے ہوتا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا شرعی اصطلاح میں قلب نہیں کہلاتا. قلب تو وہ ہے، دل تو وہ ہے، لیکن اصل میں جب قرآن حکیم میں قلب کا لفظ یوز ہوتا ہے تو اس سے مراد بنیادی طور پر خون پمپ کرنے والا دل نہیں ہے. پھر قلب کیا ہے؟ قلب بنیادی طور پر حقیقت کا ادراک کرنے والا ایک آلہ ہے، حقیقت کو سمجھنے والا. جیسے قلب کی ایک جسمانی صورت ہے، اسی طرح سے قلب کی ایک معنوی صورت ہے. جب بھی قرآن حکیم کی اصطلاح کو ہم یوز کریں گے تو یہ قلب جو ہے یہ آپ کو سوچتا ہوا، سمجھتا ہوا، یہ قلب آپ کو فیصلے کرتا ہوا دکھائی دے گا. جبکہ جسم کے اندر گوشت کا جو لوتھڑا موجود ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا فیصلے نہیں کرتا، یہ خون پمپ کرتا ہے. اس کے جو کام ہے وہ کام فرق ہے. تو قلب کا اور انسان کا کیا تعلق ہے؟ ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ آپ کسی بھی آلے کو استعمال کرتے ہیں تو آلے کو استعمال کرنے والا جیسے کسی آلے کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کا جو تعلق ہوتا ہے آپس میں، یہی تعلق انسان کا اپنے قلب کے ساتھ. یعنی قلب کو آپ ایک انسٹرومنٹ سمجھیں، ایک آلہ سمجھیں جس کو انسان استعمال کرتا ہے. جیسے اس وقت میں بول رہی ہوں، بولتے ہوئے یہ مائک میرے سامنے ہے، تو اس مائک سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس مائک سے میں متاثر نہیں ہو رہی، اس مائک کی وجہ سے آواز پہنچ رہی ہے. تو قلب کے زیر نگرانی انسان کو نہیں رہنا، انسان نے اپنے قلب کو اپنے زیر نگرانی رکھنا ہے، اپنی عقل کے ساتھ اس قلب کو کنٹرول کرنا ہے. قلب کے حوالے سے ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ قلب کیا کام کرتا ہے اور قلب کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے پوری انسانی زندگی کو کنٹرول قلب ہی کرتا ہے. انسان قلب کے تھرو اپنی پوری زندگی کو، اعضاء کو، زبان کو، اپنے ذہن کو، ہر چیز کو قلب کے تھرو یوز کرتا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے روح. روح کے بارے میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ لطیف چیز ہے، لیکن قرآن حکیم میں روح کی جو وضاحت آئی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثلا رسول اللہ سے سوال کیا تھا یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ سے یہ کہا گیا قل، آپ کہہ دو، قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح تو میرے رب کے حکم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا تعلق اللہ کی ذات سے. روح لطیف چیز ہے اور اس کا منبع بنیادی طور پر دل کا جو خلا ہے نا، اس کو یہ روح پر کرتی ہے. قلب کا خلا روح سے پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ایک انسان زندہ ہے اور ایک انسان زندہ نہیں ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ زندہ انسان کا دل کام کر رہا ہے، اس کے اعضاء کام کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ ورکنگ کر رہی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مردہ انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا چیز اس کے اندر نہیں ہوتی؟
روح نہیں ہوتی. تو روح کا مرکز کیا ہے؟ انسان کا قلب. تو قلب کی اور روح کی ہم مثال اگر دیکھنا چاہیں تو یہ مثال ایسے ہے کہ روح جو ہے وہ انسان کی رگوں میں، انسان کی شریانوں میں، سارے اعضائے بدن میں پھیلتی ہے، اور اعضائے بدن کو یہ روح زندگی عطا کرتی ہے. روح کی حیثیت ایک چراغ کی سی ہے اور زندگی نور کی طرح ہے. روح کا بدن میں جاری و ساری ہونا ایسا ہے جیسے چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی پھیلتی، اور چاروں طرف یہ روشنی پھیلتی بھی ہے، سرایت بھی کر جاتی. ایسے ہی جیسے ایک انسان کے دل میں، قلب میں روح موجود ہے تو زندگی کا نور پھیلتا ہے، آنکھ بھی روشن ہے، پھر زبان بھی کام کرتی ہے، ذہن بھی کرتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ پھر چلتی ہے. ہر چیز کے اندر یہ روح سماتی ہے. اب دیکھیں، روح تو آپ کے اس ناخن کے آخری پور میں بھی موجود ہے، آپ فیل کرتے ہیں؟ یہ زندگی ہے، یہ روح ہے جس کو آپ فیل کرتے ہیں. تو یہ فقط دل کے اندر نہیں، انسان کی ہر رگ، ہر ریشے میں یہ روح سمائی ہوئی ہوتی. چراغ کی مثال میں نے دی ہے کہ جیسے چراغ روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی ارد گرد پھیلتی ہے، ایسے ہی روح انسان کے پورے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے. اس کی روشنی حیات ہے، اس کی وجہ سے انسان کو زندگی ملتی ہے، اس کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے. روح کے ساتھ ہی انسان کا بدن زندہ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ یہی ہے روح کا اور قلب کا، یہ ڈاکٹرز بھی یوز کرتے ہیں. فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کی روح قبض ہو گئی، فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا، اور فلاں کا دل بیمار ہے. ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اخلاق کے موضوع پر جب ہم بات کریں گے تو ہم گوشت پوست پر بات نہیں کریں گے، ہم اس اصل حقیقت پر بات کریں گے جس کی وجہ سے گوشت پوست کام کا رہتا ہے، ورنہ گوشت پوست کا فائدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دیکھیے آپ کہ ایک انسان کا بالکل ٹھیک کام کرتا ہوا دل موجود ہے، لیکن روح نکل جائے تو دل کا اب کوئی کام نہیں رہ گیا، دل کی زندگی ختم ہو گئی. تو ہم نے بنیادی طور پر بات کرنی ہے اپنے اخلاق کے حوالے سے گوشت پوست کی نہیں، روح کی بات کرنی ہے، اس کی اصل کی بات کرنی ہے، اصل اسپرٹ کی بات کرنی ہے. تیسرا لفظ یوز ہوتا ہے نفس. نفس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے. نفس جو ہے یہ بنیادی طور پر انسان کے اندر دو قوتوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے، ایک غضب غصہ اور دوسرے شہوت خواہشات. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ نفس کے اندر ہوتی ہیں. اور نارملی اگر آپ دیکھیں تو نفس جو ہے یہ بری سینس میں یوز ہوتا ہے، جیسے نفس امارہ. عام یعنی کامنلی اگر فقط ہم نفس کے لفظ کو یوز کریں کہ میرا نفس مجھے یہ کہتا ہے تو یہ نفس پازیٹیو سینس میں یوز نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے. نفس مطمئنہ، اطمینان والی جان کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ بھی نفس ہی کا ہے. لیکن دو قوتیں جو کام کرتی ہیں، غضب کی اور شہوت کی، یہ نفس کی علامت ہے. ان چیزوں کا جو یوزج ہے یہ بنیادی طور پر نفس کو یا تو امارہ بنائے گا یا لوامہ یا مطمئنہ. دو قوتیں کون سی ہیں؟ قوت غضب اور قوت شہوت. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ بنیادی طور پر ان دو خصوصیات کی وجہ سے اپنے کمال کو بھی پہنچتا ہے اور اس کو زوال بھی آتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، انسان ایسے غصے میں آتا ہے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اس غصے پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے انسان سے برائیاں سرزد ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنے نفس کو ابلیس کے ہاتھ میں دے دیا، سونپ دیا اسے. اب جو برائی کا حکم ہے وہ اس کی جانب سے آ رہا ہے، کیونکہ انسان یا تو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر سکتا ہے یا شیطان کے حوالے. تو انسان اپنے غضب کی وجہ سے شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے جس سے وہ کھیلتا ہے. اور ایسے ہی خواہشات ہیں، خواہشات کی محبت، تو ایک انسان کی خواہشات سے شیطان کھیلتا ہے، خواہشات کی وجہ سے اسے رب کے راستے سے دور لے جاتا ہے. تو نفس کی ہم نے 3 اقسام دیکھی ہیں، نفس امارہ، لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو امارہ سرکش نفس ہے جو اپنے غضب کو، شہوت کو کنٹرول نہیں کرتا، اور لوامہ وہ ہے جو غضب اور شہوت کی قوتوں کو کبھی صحیح استعمال کر لیتا ہے، کبھی غلط. جب غلط استعمال ہوتا ہے تو اس پر پچھتاوا ہوتا ہے.
اور جب صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا تب بھی اسے پچھتاوا ہوتا ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے انسان اپنے غضب کی قوت کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر سکے؟ غضب کی قوت پازیٹیولی کیسے یوٹیلائز ہو سکتی ہے؟ مثلاً کیسے؟ غضب تو ایک پاور ہے نا، قوت ہے. اس قوت کو کہاں لگانا ہے، کیسے لگانا ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو انہیں جہاد کے لیے انہیں اچھا کیا تو وہاں یوٹیلائز کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. شفٹنگ والی بات تھی میرے مائنڈ میں بھی کہ آپ اپنی کنسنٹریشن جو ہے ادھر ڈائیورٹ کر دیں تو آپ کی ساری انرجی جو ہے وہ پھر کاموں کی اصلاح میں لگ جائے. ٹھیک ہے. چوتھا لفظ عقل. عقل کیا ہے؟ حقائق کے علم کا نام ہے. عقل ایک ایسی قوت ہے جس کے توسط سے انسان کو سمجھ ملتی ہے، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. یہاں علم کی صفت مراد نہیں ہے کہ عقل جو ہے وہ علم کا دوسرا نام ہے. بنیادی طور پر عقل جو ہے وہ حقائق کے علم کا نام ہے، یعنی ایک انسان کو عقل کے توسط سے اشیاء کا ادراک کرنے کا، ان کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع مل جائے. اچھا، عقل کے بارے میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِينِ، عقل تو میرے دین کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے. اور عقل کی جو مثال رسول اللہ نے دی تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کا ایک زندہ وجود ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل کے حوالے سے کہ عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر فرمایا سامنے آ جا، وہ سامنے آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پشت پھیر لو تو اس نے پشت پھیر لی. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سینس ہے. عقل جو ہے بنیادی طور پر سینس کا نام ہے. اور سینس کیا ہوتی ہے؟ اچھائی برائی کی شناخت، اچھائی اور برائی کی حقیقت کو سمجھنا. تو یہ 4 اصطلاحات ہم نے دیکھی ہیں. کون کون سی ہیں؟ قلب، روح، نفس اور عقل. کسی میں کوئی کنفیوژن ہو تو بتائیے، الجھن ہو تو. قلب کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کا ادراک کرنے والا آلہ. اور عقل کسے کہتے ہیں؟ حقائق کا علم، سمجھ. اچھا، اور توسط سے علم حاصل کرتے ہیں. اچھا، نفس کسے کہتے ہیں؟ 2 قوتوں پر مشتمل جو چیز ہے اس کو نفس کہتے ہیں، قوت غضب اور قوت شہوت. روح کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہونے سے زندگی ہوتی ہے اور جس کے چلے جانے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز قلب انسانی ہے، انسان کا دل. لیکن وہ دل جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اور وہی دل اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ کو پہچاننے والا تو اللہ کے آگے سجدے میں گرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قیمتی متاع تو وہی ہے نا جو اللہ کے قریب، اور اللہ کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یہ سجدہ پوری عقل، فہم، ادراک، معرفت کے بعد، سچی پہچان کے بعد جو سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے جو جھک جانا ہے، یہ معرفت انسان کو، انسان کے قلب کو رب کے قریب کر دیتی ہے. انسان کا قلب جو ہے یہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں، یہ قلب ایسا ہے جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، رب کہتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس کو دبا دیا وہ نامراد ہے. قلب کا جو لفظ ہم استعمال کریں گے نا، بنیادی طور پر یہ لفظ جو ہے ہم ایک آلے کے لیے استعمال کریں گے جس کو ہم نے اپنی کامیابی کے لیے یوز کرنا ہے. اپنی ناکامی کے لیے بھی انسان یوز کر جاتا ہے، اس کے تھرو کام ہونا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، میں بول رہی ہوں، ایک آلہ ہے جس کے توسط سے یہ آواز آپ تک پہنچ رہی. ایسے ہی ایک بادشاہ ہے انسان کے جسم کے اندر جس کی حکمرانی ہے، اس کے توسط سے پورا جسم اور پورے اعمال کنٹرول ہوتے ہیں. الا وہی القلب، خبردار رہو وہ دل ہے، دل کنٹرول کرتا ہے، دل کے توسط سے پورا جسم ہینڈل ہوتا ہے. اور دیکھیں، آپ کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے. سادہ طریقے سے دیکھیں آپ اپنے آپ کو کیسے مینج کرتے ہیں. جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں نا. میرا دل نہیں چاہتا آج میں یہ فلاں چیز کھا لوں، تو آپ نے پھر نہ کھائی. آپ کس کے غلام ہیں؟ پتہ لگتا ہے نا، شہوت کے غلام ہیں، خواہش کے غلام. یہ دل ہے جس کے تھرو انسان کی زندگی بدل بھی سکتی ہے، انسان اپنے رب کے بھی قریب ہو سکتا ہے، اور اس دل کے توسط سے انسان رب سے دور بھی ہو سکتا ہے. تو انسان کا جو دل ہے اس کے تزکیے کی ضرورت ہے. قلب کا تزکیہ، پاکی، صفائی اللہ نے سارے پیغمبر کس وجہ سے بھیجے؟
तज़किये के लिए। तज़किया नफ्स हम इसे कहते हैं। तज़किया पाकी का अमल है, आलूदियों को, गंदगियों को दूर करने का अमल है, सफाई का अमल है। कोई भी चीज जिसको साफ करना मतलूब हो, उसकी सफाई सुथराई करने वाली कोई ना कोई चीज होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन सकालतुन, हर चीज की कोई ना कोई सफाई सुथराई करने वाली चीज होती है। वसकालतुल कुलूबि जिक्रुल्लाह, और दिल की सफाई सुथराई करने वाली चीज अल्लाह की याद। नहीं, मुझे तो लगता है हम जो टर्म भी यूज करेंगे वो हमें कहीं और ही पहुंचाएगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह की याद की बात आती है, बस वही याद रह जाती है, उंगलियों पे क्या पढ़ लिया, तस्बीह पे क्या पढ़ लिया। याद रखिएगा, ये एक तरीका है याद का, लेकिन ये दिल की सफाई सुथराई करने वाली वो याद नहीं है जिसने दिल को पाक कर देना। यहाँ कौन सी याद मुराद है कि जो याद इंसान के अंदर, इंसान की अक्ल से, इंसान के अंदर उसके इल्म की वजह से आए, जो इंसान के रगो रेशे में समा जाए, जिसकी वजह से एक इंसान राइट डिसीजन करने की पोजीशन में आए, जिसकी वजह से एक इंसान बुराई से बच जाए। सफाई तो वही होगी ना जहां सफाई करने वाली कोई चीज होगी। तो इंसान की जिंदगी में कोई तब्दीली शऊर के बगैर नहीं आ सकती। इंसान की जो रीजन है ना, ये बुनियादी तौर पर क्लीनर का काम करती, क्लीनिंग करती। रीजनिंग की वजह से इंसान का दिल साफ होता है, रीजनिंग की वजह से दिल चमकता है। और ये रीजनिंग रब की निशानियों में से, खुदा की निशानी है ना, खुदा की याद। रीजनिंग जो है ना, ये बड़ी याद है। तो इस रीजनिंग की वजह से एक इंसान अपने कल्ब को पाक करता है, साफ करता है। जब एक इंसान प्रॉपर रीजनिंग नहीं कर सकता, उसका दिल भी पाक नहीं हो सकता। तो रीजनिंग इंसान कब कर सकता है? जब उसके पास इल्म हो। और इल्म कौन सा? अल्लाह की सिफात का, अल्लाह की जात का, अल्लाह की अस्मा और उसकी सिफात का इल्म, हक का इल्म, अल्लाह के कलाम का इल्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का, आपकी दी हुई तालीमात का इल्म। एक ऐसा दिल जो इल्म हासिल करता है, वो दिल रोशन हो जाता है। और जो दिल इल्म हासिल नहीं करता, वो अंधेरे में चला जाता है। अच्छा, कुरान हकीम की एक आयत के तवस्सुत से मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, इससे यहाँ क्या मुराद है? इन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, यकीनन अल्लाह बंदे और उसके दिल के माबैन हाइल है। तो अल्लाह बंदे और उसके दिल के माबैन कैसे हाइल होता है? कल्ब के दरमियान हाइल होने का क्या मतलब है? अल्लाह हाइल है। हाइल क्या चीज होती है? जो रुकावट होती है। यहाँ ये बात समझने की है, अल्लाह हाइल है, बंदे के दरमियान हाइल है। इसका मतलब ये है कि एक इंसान अपने नफ्स को पहचानना चाहता है, एक इंसान हक का मुशाहिदा करना चाहता है, लेकिन इंसान की गलतियों की वजह से, खताओं की वजह से, उसके गुनाहों की वजह से अल्लाह रुकावट बन जाता है। हक शनास नहीं बन पाता इंसान। एक रुकावट, एक पर्दा हाइल कर देता है अल्लाह ताला दिल के दरमियान। फिर इंसान न अल्लाह की जात को पहचानता है, फिर इंसान न अपनी जात को पहचान सकता। अपने बारे में जानना, अपने आप को समझना मुश्किल हो जाता है। मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू, जो अपनी जात को पहचानता है वो अपने रब को पहचानता है। तो अपनी जात की पहचान न होने की वजह से इंसान से रब की पहचान गुम हो जाती। मिसाल के तौर पर देखें, हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे ना, ज्यादा इजी हो जाएगा। एक इंसान ने गीबत की, गीबत करने के बाद अब एक इंसान ये चाहता है कि अपना जायजा ले ले। अब क्या है? गीबत से उसके दिल पर अल्लाह ताला एक पर्दा डाल देते हैं। अब इस पर्दे की वजह से एक इंसान के दिल से खौफ उठ जाता है। एक इंसान अपने आप को गुलामी की स्टेज पर नहीं रख सकता। एक इंसान अपनी हकीकत को भूल जाता है, अकड़ जाता है। अकड़ना आसान हो जाता है, झुकना बहुत मुश्किल। बंदगी की हकीकत को नहीं समझ सकता जब तक कि वो दाग, वो धब्बा, वो गंदगी नहीं खत्म होती। ये बात अगर आपने समझ ली ना, तो आप अखलाक की हर बात समझ जाएंगे। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर अगली बातों का इन्हिसार है। तो मतलब कि एक गुनाह तो इंसान करता है, जैसे एक गीबत की ना, अगले यानी कि उसके लिए आसान हो जाता है। तो फिर इसमें इंसान का क्या है कि एक तो गलती होगी, उससे आगे इतने गुनाह, तो फिर उसमें उसका तो इख्तियार ना हो। किसमें? मसलन जैसे आपने बताया ना कि गीबत कर ली एक इंसान ने, तो अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है, यानी कि आगे फिर वो गीबतें करता रहता है और उसे पता नहीं होता
کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا ہے. ہاں جی، دوسری طرف بھی دیکھیے، کیا اللہ نے کوئی گنجائش رکھی ہوئی ہے؟ لوٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ توبہ. توبہ کا پانی دل کے داغ دھو دیتا ہے. ایک انسان اگر توبہ کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو دل داغدار رہتا ہے. داغدار دل، سیاہ دل کے اندر حق کی معرفت نہیں آتی، پہچان نہیں آتی، روشنی، دلیل کی روشنی نہیں آتی. اس کے لیے پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ توبہ، اللہ کے آگے جھکنے کی، معافیاں مانگنے کی. اب دیکھیں، جس وقت آپ توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، کبھی لرز کے توبہ کی، کبھی تڑپ کے توبہ کی اللہ سے، اس وقت دل کی حالت جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے اس حالت سے جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یا نہیں مختلف ہوتی؟ اس وقت دل کچھ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اللہ کی بات کو، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے. توبہ سے ہی تو جھکتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، تب اس کے اندر نیکی کا نور آ سکتا ہے، روشنی آتی ہے. یہ دل کی سیاہی ہے جو دراصل پردے کی صورت میں انسان کے اور رب کے مابین حائل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا نا کہ میں حائل ہوتا، ان اللہ یحول، اللہ حائل ہوتا ہے، اللہ بندے کے لیے خود رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ رکاوٹ ہے. جب تک کہ ایک انسان اپنی برائی سے پلٹ نہیں آتا، رجوع اللہ کر لے. اب تو اس نے اگر رجوع اللہ کیا، توبہ کی، پھر ہی وہ پردہ ہٹے گا، پھر وہ انسان حق شناس بنے گا، پھر اس کے لیے ممکن ہوگا رب کی طرف لوٹنا، نیکیاں کرنا. آپ نے اپنی لائف میں کبھی فیل کیا ہے کہ دل سخت ہو گیا، نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ کبھی آپ نے فیل کیا کہ بس اللہ کے آگے جھکاؤ کی وہ کیفیت نہیں ہے؟ کب ہوتی ہے ایسی کیفیت؟ پیچھے کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی غلطی ہوتی ہے، ریئلائز کیا کبھی؟ تو غلطی کے بعد انسان کی کیفیت نارمل نہیں رہتی جب تک کہ انسان توبہ نہیں کر لیتا. قرآن پاک میں رب العزت کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا. غلطی ہوتی تب ہے نا انسان رب کو بھولتا ہے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھولا دی. یہ اللہ کا انتقام ہے. اللہ پھر سوچنے ہی نہیں دیتا. اپنے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے نفس کی نگرانی رب نہیں کرنے دیتا. رب کی پہچان نہیں آتی، اپنے نفس کے معاملات کا پھر پتہ نہیں لگتا. تو سب سے بڑا کام آپ کو کیا دکھتا ہے؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اپنا تزکیہ کر لیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ رب کے پسندیدہ بن جائیں، رب کے راستے پہ بھاگیں، آگے چلیں. تو پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ اپنے اور اپنے رب کے درمیان پردہ حائل نہ ہونے دیں، یعنی رکاوٹ کوئی نہ آئے. کبھی ایسا نہ ہو کہ دل پر کوئی گناہوں کا پردہ پڑ جائے. اوائڈنس جو ہے سب سے پہلے غلطی سے، غلطی نہیں کرنی. جیسے یعنی اتنی غیبت کرنے سے اس کے بعد حق نہیں اس کو پہنچتا نا، تو میں نے تو اپنی لائف میں کتنی ساری کی ہوں گی. پھر میں یہاں کیا کبھی توبہ نہیں کی؟ سب کی تو نہیں کی، ہر یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کے آگے کبھی جھکی ہو؟ ہاں جی کبھی اللہ سے کچھ مانگا ہے؟ مانگا ہے، لیکن یہ سوچ کر نہیں کہ ان پہ مجھے معافی دے دیں یا یہ کبھی جنرلی توبہ کی ہے. ہاں جی وہ تو کرتے ہیں. ہاں تو توبہ تو کی ہے نا، یہ اس کی رحمت ہے. وہ جس پر چاہے مہربانی کر سکتا ہے. جب وہ کسی کو جھکا ہوا دیکھتا ہے تو ہمارا آقا، ہمارا مالک کوئی بخیل نہیں ہے کہ فلاں کام تو اس نے مجھے کہا نہیں تھا، یہ نہیں میں نے کرنا. اس پر کوئی اس نے معافی مانگی تھی کہ میں معاف کر دوں. ایک انسان معافی مانگتا ہے، اس کا دل جھکا ہوا ہے، وہ چاہے تو سب کچھ معاف کر سکتا ہے. قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کا گناہ وہ معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. ہاں جی، اور کوئی بات؟ میڈم جس طرح بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ حائل ہوں گے. اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ گناہ کرتا بندہ، گناہ کبیرہ تو الگ، گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے نا، حالانکہ ان کی توبہ نہیں کی ہوئی ہوتی. اچھا، تو یہ پھر بھی اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر انسان اور زیادہ اسی میں رہتا ہے کہ نہ بھی. قانون امحال ہے اللہ کا، مہلت. رسی کھینچی جائے گی تو منہ کے بل گرے گا انسان. جس کو انسان انعام سمجھتا ہے وہ اس کا امتحان ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس کو انسان صغیرہ سمجھتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا کانسیپٹ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. صغیرہ گناہ کون سے ہیں اور کبیرہ کون سے ہیں؟ جو آپ نیت ارادے کے ساتھ کریں گے نا گناہ، چھوٹا سا ہے، وہ بھی سب سے بڑا بن جائے گا. ارادتاً کیے جانے والے گناہ اور غلطیاں کبیرہ ہیں. جو انسان سے انجانے میں سرزد ہو جائیں چھوٹی چھوٹی باتیں،
وہ صغیرہ گناہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بھلا گناہ کون سا ایسا جس سے اللہ نے روکا ہو؟ فرض کریں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، اب انسان وہ کام کر جائے، وہ صغیرہ کیسے ہو گیا؟ صرف دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر سزائیں مقرر ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر مقرر نہیں ہے. لیکن اللہ کے یہاں کون سا گناہ ہے جس کے لیے سزا مقرر نہیں؟ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتی رہا کرو. یہ صغیرہ نہیں ہے، لمم. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہا کرو کیونکہ یہ مل کر بہت بڑے ہو جائیں گے. تو انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ نہیں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، اب یہ ہو گیا. ایک مومن جو ہے نا کانشیس ہوتا ہے، الرٹ ہوتا ہے کہ اس سے غلطیاں نہ ہو. جان بوجھ کر وہ کبھی غلطی نہیں کرتا. اگر وہ جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. وہاں ایمان نہیں ملے گا آپ کو، ایمان خراب ہو چکا ہوگا. کوشش بھی کرے کہ وہ غلطی ریموو ہو جائے لیکن پھر بھی وہ ذہن میں آ جاتی ہے، اس پہ توبہ بھی ہو لیکن پھر کوشش ہوتی ہے. مثلاً کس طرح سے؟ مثلا جیسے جو سانگز ہیں ہم لوگوں نے بہت زیادہ دیکھے سنے، موویز دیکھی، اب ذہن میں ہے کہ نہیں کرنا، لیکن نہیں ایسی کوئی بات ذہن میں آئی جیسے کوئی بھی سانگ ہے، لیکن پھر بھی وہ آ جاتی ہے، پھر توبہ استغفار ہوتی ہے. یعنی جب تک وہ بات شعور میں رہتی ہے ٹھیک رہتا ہے، لیکن انسان پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ پھر ذہن میں آ جاتا ہے. آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کی سنی ہوئی بات زندگی بھر دکھ دیتی رہتی ہے نا؟ اچھا ایسا ہے بیٹا کہ معاملہ جو انسان کی اصلاح کا ہے نا وہ خیال سے ہی شروع ہوتا ہے. خیال کو آنے نہیں دینا، جھٹک دینا. خیال نہیں آنے دیں، اس کو بسنے نہیں دیں. ہمارا صرف معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غفلت کی وجہ سے خیال پر قدغن نہیں لگاتے، وہ جب اندر آ جاتا ہے وہ تو فساد پھیلاتا ہے. خیال آنے نہیں دینا. خیال آتا تب ہے جب انسان غافل ہوتا ہے، جب اسے تھوڑا فکر کم ہوتی ہے نا تو کہتے چلو کوئی نہیں، اب میں نے کون سا اسے بلایا تھا، خود ہی آ گیا، اور کون سا اس پہ پکڑ ہونی ہے، اب میرا کیا اختیار ہے. بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پکڑ ہو یا نہ ہو، دنیا میں انسان کی زندگی جہنم ضرور بنتی ہے اتنی دیر کے لیے جب تک وہ ذہن کے اندر موجود ہے. اس نے ادھر خرابی پھیلا، ادھر ادھر ادھر، ہر طرف خرابی پھیلا دیتا ہے. اور خرابی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کا رخ بدل دیتا ہے، اور سوچ انسان کی خراب ہوتی ہے نا، عمل خراب ہو جاتا ہے. وہ جوگی ذیلمی کا شعر میں آپ کو سناتی ہوتی ہوں کہ نہ مال نال زندگی نہ زال نال زندگی، خیال نال موت تے خیال نال زندگی. ایک خیال ہے، ایک تصور، ایک وسوسہ آ گیا، بس اسی نے سب کام خراب کر دینے. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے جو مراقبہ کرنا ہے نا، نگرانی، خیال نہیں آنے دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اندر آتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ دیکھیں گے خود بخود سیٹ ہو جائے گا. بس تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ کوئی چور، اچکا، ڈاکو اگر گیٹ کے اندر آ جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے. اسے گیٹ کے اندر نہیں آنے دینا. پہرا ذرا سخت کر دیں، ٹائٹ کر دیں، پھر صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی. آپ نے بتایا نا کہ جو گناہ جان بوجھ کے کیے جائے نا تو وہ کبیرہ ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ گناہ یہ اللہ نے منع کیا اس چیز سے، تو پھر صغیرہ گناہ کون سے ہیں؟ صغیرہ نہیں رہتے نا. آپ دیکھیں جرائم جو ہے نا، جیسے جو گناہ ہے اس کی کیفیت ایک برابر نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں زنا ایک جرم ہے اور قابل تعزیر ہے، لیکن ہر زنا برابر نہیں ہے. مثلا ایک انسان اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو وہ باہر کسی اور کے ساتھ زنا کرنے کے برابر نہیں. تو ہمسائی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو وہ زنا اس کے برابر نہیں ہے جو ماں کے ساتھ زنا، یا بہن کے ساتھ. ایک انسان اگر مسجد کے اندر زنا کرے تو یہ آخری درجہ ہے نا کہ اس مقدس مقام کی حرمت کو بھی پامال کیا. تو گناہوں کے، غلطیوں کے درجات ایک جیسے نہیں ہوتے. اور اس میں یہ کہ ایک کام انسان جان بوجھ کے کر رہا ہے، یہی تو سرکشی ہے، یہی تو نفس امارہ ہے، پتہ ہے پھر کر رہا ہے. روکا نہیں، روکتا تو اجر پاتا، نہیں روکا تو پکڑا جائے گا. اسی پر پکڑ ہے. میڈم یہ آن لائن کوشچن ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں خود بھی نہیں پتا چلتا لیکن ہو جاتے ہیں. کبھی ہمارے ایکسپریشن سے کسی کو دکھ ہو گیا، یا ہم کوئی چیز رکھ کے بھول گئے، اس سے کسی کو دکھ ہو گیا، تو کیا یہ بھی اللہ اور انسان کے دل کے مابین جو حائل ہونے والی بات ہے نا، اسی میں کنسیڈر کیا جائے گا اس کو بھی؟ اصل میں جو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ ہے، یہ تو بنیادی طور پر جان بوجھ کر کیے گئے کام، جان بوجھ کر
ایسے کام انجام دینا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. لیکن غفلت ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی معافی مل سکے کہ ایک انسان نے فلاں کام غفلت میں کیا. مثلا پتا چلا کہ کلاس میں بیٹھے بیٹھے کوئی سو رہا ہے اور سوتے سوتے اس کا پین جو ہے وہ کسی کے کپڑوں پر پڑا اور سارے کپڑے داغدار کر دیے. اب اگر دیکھا جائے تو اس نے شعوری طور پر یہ کام نہیں کیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ سویا کیوں تھا؟ اگر ساری رات کی نیند لی ہوئی اپنے آپ کو اتنا ڈھیلا کیوں کیا؟ کیوں یہاں بیٹھ کے اس پوزیشن میں رکھا؟ بہرحال پکڑ والی بات تو ہے اور دوسرے سے معافی مانگنے والی بات بھی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس بنیاد پر دو لوگوں کے درمیان تلخی ہو جاتی ہے تو پردہ آ جائے گا, اور اگر تلخی نہیں آتی دوسرے سے معافی مانگنے سے دوسرا معاف کر دیتا ہے تو بات فرق ہو جائے گی. احساس جرم, احساس خطا, اعتراف انسان کو دوسرے مقام پر لے جاتا. تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو اگر توبہ انسان کر لیتا ہے اور مسلسل توبہ کی روش جاری رکھتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے معافی ملتی, پھر پردہ حائل نہیں ہوتا. اور جو غلطی سے کوئی کام ہو جاتا ہے, انجانے میں ہو جاتا ہے, تو بہرحال انجانے کاموں کے اوپر بھی انسان کو ضرور سوچنا چاہیے. مثلا میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, اب تک اتنی بڑی عمر تک بھی یہ سیکھا نہیں ہے یا کبھی سوچا نہیں یا سمجھا نہیں. میں نے دیکھا مثال کے طور پر ایک انسان کھانا کھاتے کھاتے پلیٹ اٹھائے کمپیوٹر پہ رکھ جائے, کوئی کپ چائے کا پیتے پیتے یہاں پر ٹیبل پہ رکھ دے, آدھا کپ پیا ہوا آدھا نہیں. ایک شخص یہاں سے اٹھا, چائے کا کپ گرا, اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے. وہ تو اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھ رہا, اس نے کہا میں نے تو رکھ دیا تھا کپ, یہ اٹھنے والے کی غلطی ہے, وہ کیوں اٹھا تھا. حالانکہ یہ بات چھوٹی سی ہے کپ رکھنا بظاہر, یہی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو زیادہ خراب کر دی. اڑنے والے کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی چائے کا کپ رکھ سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کسی چیز کو اس کے پراپر مقام پر نہ رکھنا کیا کہلاتا ہے شرعی اصطلاح میں؟ ظلم.